دفعہ لینے کے مطابق یعنی امام جب جماعت کرا رہا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح شریک ہونا ہے، اور جماعت میں شرکت کے لیے جو طریقہ ہے وہ کس طرح اختیار کیا جائے گا، اور اگر آدمی کسی عبادت میں مشغول ہے، جماعت کھڑی ہو جائے تو وہ کیا کرے گا وغیرہ، یہ مسائل ہیں۔ صلی رکعۃ من الظہر، ایک آدمی نے ظہر کی نماز کی 1 رکعت پڑھی۔ 1 رکعت پوری تب ہوتی ہے جب کہ سجدہ بھی کرے، کیونکہ سجدے کے بغیر رکعت ناتمام ہے۔ تنہا ظہر پڑھنے لگا، اور ادا ہے، وقتی نماز ہے، قضا نہیں ہے۔ فاقیم، اقامت ہو گئی، یتم شفعا، تو 2 رکعت پوری کرے۔ شفعہ کہتے ہیں 2 کو، 1 رکعت اور ساتھ ملا لے، ویقتدی، اور پھر وہ فرض امام کے ساتھ پورے پڑھ لے۔ لیکن اگر قضا نماز پڑھ رہا تھا اور 1 رکعت اس کی پڑھ لی تھی تو پھر اپنی ظہر کی نماز قضا مکمل کر کے پھر جماعت میں شریک ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 1 رکعت پر تشہد پڑھ کے سلام پھیر دیں، دوسری رکعت ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ 1 رکعت نفل ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نفل نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ البطیرہ، آپ نے بطیرہ نماز سے منع فرمایا۔ بطیرہ کا مطلب کیا ہے؟ 1 رکعت۔ اقامت سے مراد یہاں یہ ہے کہ امام نماز شروع کر دے، سمجھے؟ مؤذن کی اقامت نہیں ہے۔ اگر مؤذن نے ابھی اقامت شروع کی ہے اور پہلی رکعت کا سجدہ اس نے نہیں کیا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ کے مختصر اور امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ لیکن عام فتویٰ اس پر ہے کہ اگر ابھی نیت ہی باندھی تھی، رکوع سجدہ نہیں کیا تھا، تو سلام پھیر کے فرض میں شریک ہو جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب فرض جماعت کھڑی ہو جائے تو اس فرض کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ فلو صلی ثلاثا، لیکن اگر 4 رکعتوں میں سے 3 پڑھ چکا تھا، یتم، تو اب یہ منفرد اکیلا پڑھنے والا اپنی نماز پوری کرے گا، ویقتدی، اور پھر اقتداء کرے گا، کس طرح؟ متطوعاً، نفل کی نیت سے، کیونکہ اس نے اپنے فرض تو پڑھ لیے نا۔ لیکن ظہر اور عشاء میں اگر آدمی نے اپنے فرض پڑھ لی اور پھر جماعت ہو رہی ہے مسجد میں تو اس میں شریک ہوگا، نفل کی نیت باندھی۔ وہ مفترض کے پیچھے متنفل کی نماز درست ہے، پیچھے گزرا ہے، اور مغرب میں چونکہ 3 نفل نہیں ہوتے، نہیں کرے گا، اور فجر اور عصر میں وہ نفل نہیں ہوتے جب اس نے اپنے فرض پڑھ لیے۔ فَإِن صَلَّى رَكَعَةً مِّنَ الْفَجْرِ أَوِ الْمَغْرِبِ، اگر منفرد نے فجر کی فرضوں کی 1 رکعت پڑھی تھی یا مغرب کی 1، فوقیمہ، اور جماعت کھڑی ہو گئی، یقطع، تو نماز توڑ دے، ویقتدی، اور اقتداء کرے، امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ اس لیے کہ فجر میں ایک ہی رکعت، فجر کے اندر جو ہے وہ 2 رکعتیں ہیں، سمجھے؟ تو نماز تھوڑی ہے اور رکعت کی تعداد کم ہے، ظہر اور عشاء میں تو زیادہ ہے، اور اسی طرح مغرب میں بھی 3 رکعتیں ہیں لیکن
4 سے کم ہے۔ باقی امام کے ساتھ اگر اس نے اپنی مغرب پڑھ لی ہے اور امام کے پیچھے بھی نیت باندھ لی، پھر مسئلہ معلوم نہیں تھا مثلا، تو پھر جب امام سلام پھیرے تو یہ اٹھ کر 1 رکعت اور پڑھ لے تاکہ اس کی 4 رکعتیں پوری ہو جائیں اور نفل نماز اس کی درست ہو جائے۔ وَيَقْتَدِي وَكُرِهَ خُرُوجُهُ مِن مَسْجِدٍ أُذِّنَ فِيهِ، مکروہ ہے ایسی مسجد سے نکلنا جس میں اذان دے دی گئی ہے۔ کسی آدمی کا بھی نکلنا مکروہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يخرج من المسجد بعد النداء الا منافق، اذان کے بعد مسجد سے منافق ہی نکلتا ہے، یا وہ آدمی جس کو کوئی حاجت پیش آ گئی، وضو ٹوٹ گیا یا استنجے کی حاجت پیش آ گئی انسان ہے، یا وہ جا رہا ہے اس لیے کہ دوبارہ آئے گا۔ جانا جو مکروہ اور ممنوع ہے، اس سے مراد اس آدمی کا نکلنا ہے کہ جو اعراض کر رہا ہے، جس نے نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، کوئی عذر بھی نہیں، یا تو دوسری مسجد میں اس نے جا کے اذان دینی یا جماعت کرانی ہے تو نکل سکتا ہے، یا وہ گھر جا کر اپنے کوئی کپڑے بدل رہے ہیں یا وضو کر کر آ رہے ہیں، مسواک ساتھ نہیں ہے تو وہ چلا جائے، اس کے لیے اجازت ہے۔ یہ لکھا ہے وقالوا اذا كان ينتظم به امر جماعت بان كان مؤذنا او اماما في مسجد آخر، تتفرق الجماعت لغیبته، اگر کسی جماعت کا انتظام اس کے ساتھ متعلق ہو کہ مؤذن ہے یا امام ہے دوسری مسجد میں، اور اس کے نہ ہونے سے جماعت متفرق ہو جائے گی تو اذان کے بعد بھی وہ جا سکتا ہے، کیونکہ صورتاً یہ ترک جماعت ہے لیکن معناً تکمیل جماعت ہے، یہ جماعت کو چھوڑ نہیں رہے۔ اسی طرح اگر دوسری مسجد میں وہ جا رہے وہاں بھی جماعت اس کو مل جائے گی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہاں پڑھ لے یا وہاں پڑھ لے، لیکن جو قریب گھر کے مسجد ہوتی ہے حق اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ حتیٰ یصلی، یہاں تک کہ نماز پڑھ لے۔ وَإِن صَلَّى لَا، لیکن اگر اس نے وہ نماز پڑھ لی ہے جس کے لیے اذان ہوئی ہے، سمجھے، تو پھر اس کا نکلنا مکروہ نہیں ہے۔ لا یعنی لا یکرہ خروجہ من المسجد، سمجھے، اس لیے کہ اس نے داعی کو جواب دے دیا، داعی جو مؤذن ہے اس کو جواب دے چکا، ایک دفعہ اس نے نماز پڑھ لی ہے چاہے اذان سے پہلے پڑھ لی۔ الا فی الظہر والعشاء، مگر ظہر اور عشاء میں، کیونکہ ظہر اور عشاء اگرچہ وہ پڑھ چکا ہے اپنی، جیسے ابھی پہلے مسئلہ گزر گیا، لیکن چونکہ ان نمازوں میں وہ جماعت کے اندر با نفل کی نیت سے شریک ہو سکتا ہے، لہٰذا ان نمازوں میں نہ نکلے اور اس مسجد میں دوبارہ جماعت میں نفل کی نیت کر کے شریک ہو جائے۔ ان شرع فی الاقامت، اگر اس کی موجودگی میں ان نمازوں میں مؤذن نے اقامت شروع کر دی ہے، کیونکہ صورتاً یہ جماعت کی مخالفت کرنے والا ہوگا اگر نکلے گا۔ ومن خاف فوت رکعتي الفجر ان ادى سنته، اور جس آدمی کو یہ ڈر ہو کہ فجر کی دونوں رکعتیں امام کے ساتھ پڑھنے سے رہ جائیں گی اگر وہ فجر کی سنتیں ادا کرتا ہے، اتم و ترکہا، تو امام کی اقتداء کرے اور سنتوں کو چھوڑ دے، کیونکہ جماعت سے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ وَإِلَّا لَا، لیکن اگر سنتوں کے فوت
سنتوں کے پڑھنے سے جماعت کی دونوں رکعتوں کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر وہ نہ چھوڑے، سمجھے، وہ پھر سنتیں نہ چھوڑے اور دونوں فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے. یہ سنتوں کی فضیلت بھی حاصل کرے جن کی بہت تاکید ہے یہ فجر کی. باقی نمازوں میں تو سنت یا نفل چھوڑ کے فرضوں میں آ جائے، لیکن فجر میں بعض علماء کہتے ہیں دوسری رکعت ملنے کی توقع ہو، بعض کہتے ہیں کہ اتحیات میں شریک ہونے کی توقع ہو تو سنتیں پڑھ لیں. اور سنتیں پڑھنے میں کوشش یہ کرے کہ جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں نہ پڑھے، ان سے ہٹ کے پڑھے، اور اگر ایسی صورت ہو کہ جہاں امام کی آواز نہ آئے تو وہاں پڑھ لیں. ولم تقضى الا تبعا، اور فجر کی سنتیں فرضوں کے تابع ہو کر ہی قضا کی جائیں گی. طلوع شمس سے پہلے تو ہمارے فقہا احناف کے نزدیک سنتیں نہیں پڑھے گا. حدیث میں ہے کہ فجر کے بعد طلوع شمس تک کوئی نماز نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ سنتیں فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، طلوع شمس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. شیخین کہتے ہیں کہ اب ان سنتوں کی قضا نہیں ہے. امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب مکروہ وقت نکل جائے 15-20 منٹ جیسے اشراق کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت میں یہ سنتیں پڑھ لیں. فتویٰ اسی پر ہے کہ بعد میں پڑھ لینا افضل. وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه، اور قضا کرے جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں. قبل شفعی یعنی ظہر کی فرضوں کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں ان سے پہلے ان 4 کو پڑھ لیں. لیکن یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ افضل یہ کہ پہلے 2 پڑھیں. 4 جو رکعتیں ان کی جگہ تو بدل گئی ہے نا، کہ وہ پہلے پڑھنی تھی فرضوں سے نہیں پڑھ سکا، ان کی جگہ بدل گئی، تو جو بعد والی ہیں ان کی جگہ تو نہ بدلیں کہ ان میں تقدیم و تاخیر ہو جائے. سمجھ. اور جو کہتے ہیں کہ پہلے 4 پڑھے وہ کہتے ہیں کہ وہ مقدم ہیں بعد والی 2 سنتوں پر، لہٰذا ان کو فرضوں کے بعد بھی اگر پڑھے گا مقدم کر کے پڑھ لیں. بہرحال دونوں طرف سے ادا ہو جائے گا، اس میں وسعت ہے. لیکن اگر وقت نکل جائے ظہر کا تو پھر نہ فرضوں کے تابع کر کے ان کو پڑھا جا سکتا ہے فجر کے فرضوں کی طرح، اور نہ فرضوں کے علاوہ ان کو مستقل پڑھ سکتا ہے. صرف فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ بھی زوال کے وقت تک، ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک. ان کی قضا اگر کرے تو سنتیں پڑھ کر فرضوں کی قضا کرے، ورنہ بعد میں صرف فرض کی قضا ہوگی. وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ بَلْ أَدْرَكَ فَضْلَهَا. اور 1 رکعت پا لینے سے ظہر کی جماعت پانے والا نہیں ہوگا. سمجھے. مقصد یہ ہے کہ بل ادرک فضلہ، بلکہ جماعت کی فضیلت اس کو مل جائے گی.
جو مدرک ہے، مدرک کا مطلب یہ کہ جو شروع سے امام کے ساتھ ہے اس کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن جو لاحق ہے یا مسبوق ہے، بعد میں آ کر ملا ہے، تو وہ پوری جماعت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اصل میں اس مسئلے کا تعلق اس سے ہے کہ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میرا غلام آزاد، مثلا اگر میں نے ظہر کی نماز با جماعت پڑھی اور پھر آ کر جماعت میں شریک ہو گیا اور ایک رکعت اس کو مل گئی ظہر کی، تو یہ خانص نہیں ہوگا اور اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ میں شروع سے شریک ہو جائے۔ وَيَتَطَوَّعُ قبل الفرض، اور نفل پڑھے جتنے چاہیں فرضوں سے پہلے، ان امن فوت الوقت، اگر وقت کے فوت ہونے سے امن میں ہو، یعنی وقت کے اندر کافی وسعت ہے، اس کو خوف نہیں ہے کہ بھئی وقت میرے سے نکل جائے گا، فجر میں سورج طلوع ہو جائے گا یا عصر میں سورج زرد ہو جائے گا اور مستحب وقت ختم ہو کر مکروہ وقت شروع ہو جائے گا، یہ خوف اگر نہ ہو۔ وَإِلَّا لَا، یعنی اگر اس کو امن نہیں ہے، إِن لَمْ يَأْمَنْ فوت الوقت، تو لا یعنی لا يتطوع، پھر نوافل نہ پڑھے، فرض کو ترجیح دے۔ وَإِنْ أَدْرَكَ إِمَامُهُ رَاكِعًا، اگر امام کو رکوع کی حالت میں پایا کسی نے، اس وقت پہنچا، فَكَبَّرَ، تکبیر کہی، وَوَقَفَ، اور ٹھہر گیا، یہ بعد میں آنے والا، حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ، یہاں تک کہ امام نے اپنا سر رکوع سے اٹھا لیا، لم یدرک تلک الرکعۃ، تو یہ رکعت پانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ شرط یہ ہے کہ امام کے ساتھ رکوع کرے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکعت کا ملنا رکوع پر موقوف ہے۔ اگر رکوع کی حالت میں ایک تسبیح بھی اس کو مل گئی امام کے ساتھ، سبحان ربی العظیم ایک دفعہ، تو بھی وہ رکوع اور رکعت اس کو مل گئی، لیکن اتنا بھی نہیں ہوا تو پھر وہ رکعت شمار نہ کرے۔ وَلَوْ رَكَعَ مُقْتَدٍ فَأَدْرَكَ إِمَامَهُ فِيهِ، اور اگر مقتدی نے رکوع کر لیا، امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا اور پھر امام کو اس میں پا لیا، یعنی رکوع سے اس نے سر نہیں اٹھایا، امام سے پہلے چلا گیا اور رکوع سے اٹھا نہیں، امام بھی پہنچ گیا پیچھے رکوع میں بعد میں، ٹھیک ہے نا، تو امام کے ساتھ اس نے رکوع کی تسبیحات پڑھی، کچھ حصہ رکوع کا اس کے ساتھ کر لیا، تو یہ اس کی نماز درست ہے، صح، یہ صحیح ہے، لیکن ایسا کرنا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام سے پہلے جانے والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ان کا سر گدھے کا ہو جائے، تو یہ ہے اس پر وعید، اور امام سے آگے بڑھنا نہیں چاہیے، لیکن کبھی غلطی سے ہو جائے تو مسئلہ فقہاء نے بیان کر دیا، نماز ہو جائے گی، بس۔